حضور اسلام اب بھی وہی ہے. آج بھی جس بندے کو یہ دعویٰ ہے کہ میرا تعلق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، آج بھی اس پر ویسے ہی فرض ہے کہ اللہ کی زمین پر وہی عدل قائم کرے جو محمد رسول اللہ نے دیا. اور اگر نہیں کرتا تو خائن ہے، چور ہے، بددیانت ہے، دعویٰ کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا. ہم اپنے آج کے حالات کا تجزیہ کریں تو آج بھی رحمت عالم کے طفیل ہم گزشتہ نصف صدی کے خطا کار ہیں. اس لیے کہ نصف صدی سے پہلے غیر ملکی طاقتوں کے غاصبانہ قبضے کے بعد بر صغیر کے اہل حق نے، علماء حق نے اور اہل دل حضرات نے انگریز کے 100 سالہ عہد حکومت میں ایک دن بھی تلوار رکھی نہیں. اس ملک کی تاریخ ہے کہ ایک دن ایسا نہیں ملتا جہاں کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی انداز سے اس ظالمانہ نظام کی مخالفت نہ کی گئی. ایک صدی کی قربانیوں، جانثاریوں اور بڑے بڑے عظیم لوگوں کے تہہ خاک ہو جانے کے بعد اللہ نے یہ ملک، یہ نعمت اس قوم کو عطا کی اس وعدے پر کہ یہاں پھر وہی برکات محمدی کا چمنستان ہوگا اور اللہ کی مخلوق محض اللہ سے ڈرے گی، کسی بندے کو ڈر نہیں ہوگا. آج جو بزرگ تشریف فرمائے وہ اندازہ کر لیں کہ جب پاکستان بنا تھا معیار کیا تھا اور آج معیار کیا ہے. بالکل رات دن کا فرق آ گیا. حضرات، ہم نمازوں کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو اسلام سمجھے بیٹھے ہیں. یہ تو ان کی عطا ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے. یہ تو ادھر سے عطا ہوئی. جو ہمارے ذمہ تھا وہ ہم نے کتنا کیا. جب یہ بات آتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں کر سکے ہم، اور جو لوگ کرتے رہے وہ کیوں کرتے رہے، جو جانیں دیتے رہے وہ کیوں دیتے رہے، اور آج ہم کیوں نہیں کر سکتے. آج بھی کوئی لمبی بات نہیں ہے، سادہ سی بات ہے. معاشی نظام کو سود سے ہٹا کر اسلامی معاشی طریقے پہ ڈال دیا جائے. سادہ سی بات ہے، کوئی اس میں لمبا تکلف نہیں ہے. اس میں فرق یہ آئے گا کہ سود غریب سے لیتا ہے اور مالدار کو مزید مال دیتا ہے. اسلام کا معاشی نظام مالدار سے لیتا ہے اور محروم کو دیتا ہے. سود میں اور اسلام کے معاشی نظام میں فرق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ان کے مالداروں سے لو اور ان کے محرومین کو عطا کرو. اور سود یہ ہے کہ جو جتنا مجبور ہے اس سے مزید خون نکالو اور جس کے پاس پیسے پہلے مال ہے اسی کو دو. اگر ہم معاشی میدان میں سود کو ختم نہیں کرتے تو ہمارا دعوی اسلام خطرے میں پڑ گیا. اس لیے کہ جن نمازوں پہ، روزے پہ، حج و زکوٰۃ میں ہمیں فخر ہے، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ وہاں سے عطا ہوا، یہ ان کی دین ہے. ہمارے ذمہ یہ تھا کہ ہم ان کا لایا ہوا نظام عدل قائم کرتے. اس میں ہم نے باطل سے سمجھوتا کر لیا. ہم بٹ گئے، کبھی فرقوں میں، کبھی طبقوں میں، کبھی سیاسی جماعتوں میں. یہ کسی سیاسی جماعت کا مسئلہ، کسی مسلم لیگ، پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ مسلمان اور اس کے نبی کا ہے، مسلمان اور اس کے دین کا ہے، نظام کائنات میں نظام عدل کا ہے، اور ظلم کی جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی رحمت لانے کا ہے.
اس میں کسی ذات کا نہیں مسئلہ. کچھ لوگوں نے دنیا پہ کر دی، ہم اپنے آپ پہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ ان لوگوں کو نسبت تھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیفیات، وہ برکات جو بارگاہ نبوت سے قلوب میں آتی ہیں وہ ان کے دلوں میں موجود تھیں. ہم نے باتیں سنی، کتابیں پڑھی، لیکن وہ کیفیات جو آتی ہیں دلوں میں وہ ہمارے دلوں میں نہ آئی. کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کے خون میں ملیریا کے جراثیم ہو اور اسے بخار نہ ہو؟ تو ممکن نہیں ہے. اسے تو لرزہ بھی ہوگا، سردی بھی لگے گی اور اسے بخار بھی ہوگا، اس لیے کہ اس کے خون میں ملیریا کے جراثیم. نسبت مصطفی دل میں آئے گی تو ظلم کے خلاف بولے گا، اور اگر نہیں بولتا تو اس کا مطلب ہے اگر اسے لرزہ نہیں ہے، بخار نہیں ہے، تو اس کے خون میں ملیریا کے جراثیم نہیں ہے. وہ جب انگریز کہتا تھا کہ میری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا اور ایک عام ملا میدان میں کھڑا ہو جاتا، پھانسی پہ لٹک جاتا تھا، لیکن بات کرنے سے باز نہیں آتا. قید، کوڑے، اذیتیں برداشت کر لیتا تھا، حق کہنے سے نہیں رکتا تھا. کیوں؟ اس کے خون میں وہ جراثیم، نسبت محمدی اس کے دل میں تھی. ہم سمجھوتا کیے بیٹھے، شاید ہمارے خون میں وہ جراثیم نہیں. اور اگر ہمیں وہ کیفیت نصیب ہو جائے تو پھر ہم سمجھوتے پہ نہیں رہیں گے، پھر ہم سر بازار کہیں گے، سر دار. وہ کسی نے کہا تھا نا، حق بات تہے تیغ سر دار کریں گے، اور یہ جرم جو زندہ ہے وہ 100 بار کریں گے.